مکہ میں بنو امیہ کی حکومت کے آخری ایام میں ایک مجلس منعقد ہوئی تھی۔ اس میں خلیفہ کے تعین اور انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا تھا۔ منصور نے جو اس مجلس میں موجود تھا مثنى بن عبداللہ حسن مثنى بن حسن بن علی کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کر کے محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس بیعت میں منصور بھی شریک تھا، یعنی منصور محمد بن عبداللہ حسنی کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر چکا تھا۔ صفح نے اپنے عہد خلافت میں علویوں کو خاموش رکھا اور انعام و اکرام اور مال سے ان کو خوش رکھ کر مخالفت اور خروج پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ منصور جب خلیفہ ہوا تو اس نے صفح کے زمانے کی سخاوت کو باقی نہ رکھا اور سب سے زیادہ محمد بن عبداللہ کے باپ عبداللہ بن حسن کا جو ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ صفح کے پاس آئے اور صفح نے ان کو بہت سا مال اور زر دے کر خوش اور خرم واپس کیا۔ جب منصور خلیفہ ہوا تو عبداللہ بن حسن نے اپنے بیٹے محمد اور ابراہیم کو اس خیال سے روپوش کر دیا کہ کہیں منصور ان کو قتل نہ کرا دے۔ ان محمد بن عبداللہ کو جن کے ہاتھ پر منصور نے بیعت کی تھی محمد مہدی کے نام سے پکارا جاتا ہے، لہٰذا ہم ان کا نام محمد مہدی ہی پکاریں گے۔ سن 136 ہجری میں جب منصور حج کرنے گیا تو اس نے وہاں صفح کے مرنے کی خبر سنی تو سب سے پہلے اس نے محمد مہدی کو دریافت کیا۔ اس وقت وہ وہاں موجود نہ تھے، مگر لوگوں کو شبہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ روپوش ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی ابراہیم بھی روپوش رہے۔ منصور خلیفہ ہونے کے بعد برابر محمد مہدی کا حال لوگوں سے دریافت کرتا رہتا تھا۔ اس تجسس میں اس نے اس قدر مبالغہ کیا کہ ہر شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ منصور کو محمد مہدی کی بڑی تلاش ہے۔ عبداللہ بن حسن مثنى کو جب منصور کی جانب سے مجبور کیا گیا کہ اپنے بیٹے کو حاضر کرو تو انہوں نے منصور کے چچا سلیمان بن علی سے مشورہ کیا۔ سلیمان نے کہا کہ اگر منصور درگزر کرنے کا عادی ہوتا تو وہ اپنے چچا سے درگزر کرتا، یعنی عبداللہ بن علی پر سختی اور تشدد روا نہ رکھتا۔ عبداللہ بن حسن سن کر اپنے بیٹوں کو روپوش رکھنے میں اور بھی زیادہ مبالغہ کرنے لگے۔ آخر منصور نے حجاز کے چپے چپے میں اپنے جاسوس پھیلا دیے اور جعلی خطوط لکھوا کر عبداللہ بن حسن کے پاس بھجوائے کہ کسی طرح محمد مہدی کا پتہ چل جائے۔ محمد مہدی اور ان کے بھائی ابراہیم دونوں حجاز میں چھپتے پھرتے رہے۔ پھر منصور صرف انہی کے تجسس اور تلاش میں خود حج کے بہانے مکہ پہنچا۔ یہ دونوں بھائی حجاز سے بصرہ میں آ کر بنو راہب اور بنو مرہ میں مقیم ہوئے۔ منصور کو اس کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بصرہ میں آیا، لیکن ان کے آنے سے پیشتر محمد مہدی اور ابراہیم بصرہ چھوڑ چکے تھے۔ بصرہ سے یہ دونوں عدن چلے گئے۔ منصور بصرہ سے دارالخلافہ کو روانہ ہوا۔ جب عدن میں بھی ان دونوں بھائیوں کو اطمینان نہ ہوا تو یہ سندھ چلے گئے۔ چند روز سندھ میں رہ کر کوفہ میں آ کر روپوش رہے، پھر کوفہ سے مدینہ منورہ چلے آئے۔ سن 140 ہجری میں منصور پھر حج کو آیا۔ یہ دونوں بھائی بھی حج کے لیے مکہ آئے۔ ابراہیم نے قصد کیا کہ منصور کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، مگر ان کے بھائی محمد مہدی نے منع کر دیا۔ منصور کو اس مرتبہ بھی ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس نے ان کے باپ عبداللہ بن حسن مثنى کو بلا کر دونوں بیٹوں کے حاضر کرنے کے لیے مجبور کیا۔ جب انہوں نے لا علمی بیان کی تو منصور نے ان کو قید کرنا چاہا، مگر زیاد عامل مدینہ نے ان کی ضمانت کی، تب وہ چھوٹے۔ چونکہ زیاد عامل مدینہ نے عبداللہ بن حسن کی ضمانت کی تھی، اس لیے منصور اس سے بدگمان ہو گیا اور دارالخلافہ میں واپس آ کر محمد بن خالد بن عبداللہ قسری کو مدینہ کامل بنا کر روانہ کر دیا اور زیاد کو مع اس کے دوستوں کے اس کے گرفتار کر کے بلوایا اور قید کر دیا۔ محمد بن خالد نے مدینہ کامل ہو کر محمد مہدی کی تلاش اور جستجو میں بڑی کوشش کی اور بیت المال کا تمام روپیہ اسی کوشش میں صرف کر دیا۔ منصور نے محمد بن خالد کے اسراف اور ناکامی پر اس کو بھی معزول کیا اور رباح بن عثمان بن حیان مزنی کو مدینہ کا عامل بنایا۔ رباح نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن حسن کو بہت تنگ کیا اور تمام مدینہ میں ہلچل مچا دی اور مندرجہ ذیل علویوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ عبداللہ بن حسن مثنى بن علی یہ محمد مہدی کے باپ تھے۔ ابراہیم بن حسن مثنى بن حسن بن علی یہ محمد مہدی کے چچا تھے۔ جعفر بن حسن مثنى بن حسن بن علی یہ بھی محمد مہدی کے چچا تھے۔ سلیمان بن داؤد بن حسن مثنى بن علی یہ محمد مہدی کے چچا زاد بھائی تھے۔ عبداللہ بن داؤد بن حسن بن علی یہ محمد مہدی کے چچا زاد بھائی تھے۔ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی یہ بھی محمد مہدی کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ اسماعیل بن ابراہیم اور اسحاق بن ابراہیم یہ دونوں بھی محمد مہدی کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ عباس بن حسن بن علی اور موسیٰ بن عبداللہ بن حسن اور علی بن حسن بن علی کو جو کہ محمد مہدی کے چچا تھے، انہوں نے بلا کر
قید کر لیا اور ان لوگوں کی گرفتاری کی اطلاع منصور کو دی۔ اس نے لکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان کو بھی گرفتار کر لو، کیونکہ عبداللہ بن حسن بن علی کی ماں ایک ہی ہے، یعنی یہ دونوں فاطمہ بنت حسین کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ رباح نے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور محمد بن عبداللہ بن عمرو کو بھی قید کر لیا۔ انہی ایام میں گورنر مصر نے علی بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی یعنی محمد مہدی کے بیٹے کو گرفتار کر کے منصور کے پاس بھیج دیا۔ منصور نے ان کو قید کر لیا۔ یہ اپنے باپ کی طرف سے مصر میں دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ صفاح نے انبار کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ چند روز کے بعد انبار کے متصل اس نے اپنا ایک محل اور اراکین سلطنت کے مکانات بنوائے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی الگ قائم ہو گئی تھی۔ اس کا نام ہاشمیہ رکھا گیا۔ منصور ہاشمیہ ہی میں تھا کہ خراسانیوں کا ہنگامہ ہوا۔ سن 140 ہجری یا سن 141 ہجری میں منصور نے اپنا ایک جدا دارالخلافہ بنانا چاہا اور شہر بغداد کی بنیاد رکھی۔ بغداد کی تعمیر کا کام 9 یا 10 برس تک جاری رہا اور سن 149 ہجری میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس روز سے بنو عباس کا دارالخلافہ بغداد رہا۔ اسی عرصہ میں علماء اسلام نے علوم دینی کی تاسیس اور تدوین کا کام شروع کیا۔ ابن جریح نے مکہ میں اور مالک نے مدینہ میں، اوزاعی نے شام میں اور ابن ابی اروہ نے اور حماد بن سلمہ نے بصرہ میں، معمر نے یمن میں، سفیان ثوری نے کوفہ میں احادیث کی کتابیں لکھنے کا کام شروع کیا۔ ابن اسحاق نے مغازی پر اور ابو حنیفہ نے فقہ پر کتابیں لکھی۔ اس سے پہلے احادیث اور مغازی وغیرہ کا انحصار زبانی روایات پر تھا۔ تصنیف اور تالیف کا یہ سلسلہ شروع ہو کر دم بدم ترقی کرتا رہا اور اس کے بعد بغداد اور قرطبہ کے درباروں نے مصنفین کی خوب ہمت افزائیاں کی۔ احادیث کی کتابیں لکھنے اور قوت حافظہ کا بوجھ کتابت اور کرتاس پر ڈالنے کا یہی زمانہ سب سے زیادہ موزوں اور ضروری بھی تھا، جس کی تفصیل کا یہ واقعہ نہیں۔ رباح نے جن بزرگوں کو گرفتار کر کے قید کیا تھا، جن کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں، وہ سن 144 ہجری کے آخری ایام تک مدینہ میں قید رہے۔ منصور برادر محمد مہدی اور اس کے بھائی ابراہیم کے تجسس اور تلاش میں مصروف رہا۔ اس عرصہ میں یہ دونوں بھائی حجاز کے قبائل اور غیر معروف مقامات میں روپوش رہے اور جلد اپنی جگہ اور قیام کو تبدیل کرتے رہے۔ غرض حضرت حسن بن علی کی اولاد میں کوئی ایسا شخص باقی نہ تھا جو قید نہ ہو گیا ہو یا اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا نہ پھرتا ہو۔ سن 144 ہجری کے ماہ ذی الحجہ میں منصور حج کرنے گیا اور محمد بن عمران بن ابراہیم بن طلحہ اور مالک بن انس کو یہ پیغام دے کر اولاد حسن کے پاس قید خانے میں بھیجا کہ محمد اور ابراہیم دونوں بھائیوں کو ہمارے سپرد کر دو۔ ان دونوں کے باپ عبداللہ بن حسن مثنى بن حسن نے ان دونوں کے حال سے اپنے لا علمی بیان کر کے خود منصور کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ منصور نے کہا کہ جب تک اپنے دونوں بیٹوں کو حاضر نہ کرے میں عبداللہ بن حسن سے ملنا نہیں چاہتا۔ جب منصور حج سے واپس ہو کر عراق کی جانب آنے لگا تو رباح کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کو ہمارے پاس عراق بھیج دو۔ رباح نے ان سب قیدیوں کو قید خانے سے نکال کر توق اور ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کرایا اور محافظ دستے کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ راستے میں محمد اور ابراہیم دونوں بھائی بدوؤں کے لباس میں اپنے باپ عبداللہ سے آ کر ملے اور خروج کی اجازت چاہی، مگر عبداللہ بن حسن نے ان کو صبر کرنے اور عجلت سے کام نہ لینے کی ہدایت اور نصیحت کی۔ یہ قیدی جب منصور کے پاس پہنچے تو منصور نے محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو اپنے سامنے بلا کر گالیاں دی اور 150 کوڑے لگوائے۔ محمد بن عبداللہ بن عمرو کا منصور اس لیے دشمن تھا کہ اہل شام ان کے ہوا خواہ تھے اور ملک شام میں ان کا بڑا اثر تھا۔ ان قیدیوں کے عراق میں منتقل ہو جانے کے بعد محمد مہدی نے اپنے بھائی ابراہیم کو عراق اور خراسان کی جانب روانہ کر دیا کہ تم وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دو اور عباسیوں کی مخالفت پر انہیں آمادہ کرو۔ خود محمد مہدی حجاز میں رہے۔ منصور کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد مہدی حجاز میں موجود ہیں۔ اس نے ان کو دھوکہ دینے اور ان کا پتہ لگوانے کی غرض سے جو تدابیر اختیار کی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ مسلسل مختلف شہروں کے لوگوں کی طرف سے محمد مہدی کے خطوط لکھوا کر مکہ اور مدینہ کے ایسے لوگوں کے پاس بھجواتا رہتا جس کی نسبت اس کو شبہ تھا۔ یہ محمد مہدی کے ہمدرد اور ان کے حال سے باخبر ہیں۔ ان خطوط میں لوگوں کی طرف سے اظہار عقیدت اور منصور کی برائیاں درج کی جاتی تھیں اور انہیں خروج کی ترغیب دی جاتی تھی۔ مدعا منصور کا یہ تھا کہ اس طرح ممکن ہے کہ محمد مہدی تک بھی کوئی جاسوس پہنچ سکے اور وہ گرفتار ہو سکے۔ یہ مدعا تو حاصل نہ ہوا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ محمد مہدی کو ایسے خطوط کی اطلاع اپنے دوستوں کے ذریعے پہنچتی رہی اور ان کو اپنے ہوا خواہوں اور فدائیوں کا اندازہ کرنے میں کسی قدر غلط فہمی ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنی جماعت کا اندازہ حقیقت سے زیادہ کر لیا۔ ادھر ان کے بھائی ابراہیم نے بصرہ، کرمان، اصفہان، خراسان، موصل اور شام وغیرہ کا سفر کر کے جا بجا اپنے داعی اور ہمدرد پیدا کر لیے اور منصور کے دارالخلافہ میں آ کر ایک مرتبہ منصور کے دسترخوان پر کھانا کھا گئے اور منصور کو علم بھی نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جب کہ منصور
منصور بغداد کی تعمیر کا معائنہ کے لیے آیا وہ منصور کے آدمیوں میں ملے جلے اور اس کے ساتھ موجود رہے۔ منصور نے جاسوسوں کو اطلاع دی کہ ابراہیم یہاں موجود ہیں، مگر اس مرتبہ بھی منصور ان کو گرفتار نہ کروا سکا۔ اس طرح محمد مہدی بھی حجاز میں رباح کی سخت ترین کوششوں اور تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ نہ آئے۔ آخر سن 145 ہجری میں ابو عون عامل خراسان نے منصور کے پاس ایک تحریر بھیجی کہ خراسان میں مخفی سازش بڑی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے، تمام اہل خراسان محمد مہدی کے خروج کا انتظار کر رہے ہیں۔ منصور نے اس تحریر کو پڑھتے ہی محمد بن عبداللہ بن عامر بن عثمان کو قید خانے سے بلا کر جلاد کے سپرد کیا اور ان کا سر اتروا کر خراسان بھیج دیا۔ اس کے علاوہ اس سر کے ساتھ چند آدمی ایسے بھیجے گئے جنہوں نے جا کر قسم کھائی کہ یہ سر محمد بن عبداللہ کا ہے اور ان کی دادی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ تھا۔ اس طرح اہل خراسان کو دھوکہ دیا گیا کہ محمد مہدی قتل ہو گئے ہیں اور یہ انہی کا سر ہے۔ پھر منصور نے محمد بن ابراہیم بن حسن کو زندہ ایک ستون میں چنوا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن حسن بن علی اور علی بن حسن بن علی کو قتل کیا۔ منصور کا یہ سنگ دلی اور قساوت قلبی نہایت حیرت انگیز ہے۔ بنو امیہ علویوں کے مخالف اور دشمن تھے اور عباسی تو اب تک علویوں کے ساتھ شیر و شکر چلے آتے تھے۔ بنو امیہ کی علویوں سے کوئی قریبی رشتہ داری نہ تھی، لیکن عباسیوں اور علویوں کا تو بہت ہی قریبی رشتہ تھا۔ علویوں نے بنی امیہ کی سخت مخالفت کی اور بارہا بنو امیہ کے خلاف تیر و تلوار کا استعمال کر چکے تھے، لیکن بنو عباس کے خلاف ابھی تک انہوں نے کوئی جنگی مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھیے اور سوچئے کہ بنو امیہ نے کسی علوی کو اس طرح محض شبے میں گرفتار کر کے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے ہاتھ سے وہی علوی قتل ہوئے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ مگر منصور نے بالکل بے گناہ اولاد حسن کے کتنے ہی افراد کو کس قساوت قلبی اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ منصور کا یہ قتل سادات جرم اور گناہ کے اعتبار سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے قتل حسین سے بہت بڑھ کر نظر آتا ہے۔ شاید اسی کا نام دنیا ہے جس کی ہوس میں انسان اندھا ہو کر ہر ایک ناشدنی کام کر گزرتا ہے